معزز خواتین و حضرات، آداب، نمستے، ست شری اکال۔ میں اظہر بخش اظہر آج آپ کی ملاقات ایک عظیم شاعرہ سے کرانے جا رہا ہوں۔ آپ کا نام ہے ڈاکٹر آرتی کماری۔ آپ کی ابھی ایک کتاب منظر عام پر آئی ہے جس کا نام ہے ساتھ رکھنا ہے۔ 180 غزلیں ہیں اور بہت ہی بہترین کتاب یہ ہے۔ جنم آپ کا 25 مارچ 1977 گیا بہار میں ہوا۔ آپ کی شکشا ایم اے انگریزی ہندی، پی ایچ ڈی انگریزی، ایم ایڈ اور نیٹ شکشا شاستر۔ آپ ویاکھیاتا ہیں یعنی لیکچرار ہیں۔ پرکاشن دھڑکنوں کا سنگیت، کاویہ سنگرہ ان کا پہلے آ چکا ہے۔ اب یہ ان کا دوسرا کاویہ سنگرہ ہے جس کا نام انہوں نے دیا ہے ساتھ رکھنا ہے۔ آپ سمپادن بھی کر چکی ہیں، جیسے یہ نئے مزاج کا شہر ہے، بہار کی مہیلا غزل کار، لوکودے پرکاشن۔ اب جو شاعرہ یا شاعر سمپادن کرتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ قابلیت تو ہوگی۔ میں نے ان کی غزلوں کو پڑھ کر یہ محسوس کیا کہ ان میں غزل گوئی کا فن ہے، شعور ہے اور سلیقہ ہے۔ وہ عروض و آہنگ سے بخوبی واقف نظر آتی ہیں اور منفرد 7 بحریں اور زحاف کے بعد بننے والی مختلف مرکب 12 بحروں میں سے کچھ ان کی اس کتاب کی غزل میں موجود ہیں۔ یعنی کچھ بحر ایسی انہوں نے استعمال کی ہیں جو عروض و آہنگ میں ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں، یا جو خاص بہور ہیں جو بہت زیادہ پرچلت جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں، ان بحروں پر آپ نے طبع آزمائی کی ہے۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ ان 19 بحروں میں سے اور بہت سی بحریں نکلتی ہیں، 300 400۔ خیر یہ الگ بات ہے، اس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ آپ عروض و آہنگ سے واقف ہیں۔ عروض کا میں نے ذکر کیا جس میں بحریں آتی ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے آہنگ۔ آہنگ کے معنی ہوتے ہیں گائکی کے یا موسیقی کے، موسیقی۔ ان کی ہر غزل اپنی کسی ایک بحر اور اس کے ارکان کے ساتھ چلتی ہے، اور یہ غزل کی لازمی شرط ہے۔ ان کی ہر غزل آسانی سے گائی جا سکتی ہے، لے بدھ کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بہت سی غزلوں کو غزل سنگرز نے گایا ہے اور اپنی آواز دے کر صرف مقبولیت سے نوازا ہے۔ عروض آہنگ پر میری کتاب اصلاح غزل ہے۔ اس کے باب نمبر 11 میں میں نے غزل یا اشعار میں ہونے والے عیب، عیوب یا دوش ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور 24 عیب غزل میں ہو سکتے ہیں وہ بتائے۔ مجھے خوشی ہے کہ ان کی غزلیں بے عیب ہیں۔ پوری کتاب میں 2 یا 3 مصرے ایسے ہیں جو وزن سے گرے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی اہل نظر یہ آسانی سے سمجھ جائے گا کہ یہ ٹائپنگ کی غلطی اور پروف ریڈر کی نظر چوکنے سے ہوئی غلطیاں ہیں۔ ان کا اسلوب بھی مجھے پسند آیا، جسے آسان ہندوستانی زبان کے استعمال نے کچھ علیحدہ اور مخصوص بنا دیا ہے۔ ان کی کچھ غزلیں تو خالص پر آسان اردو زبان کی خوشبو سے معطر ہیں، اور کچھ غزلیں ہندی اردو کے الفاظ کے ملن سے عطر مجموعہ کی طرح مہکتی ہیں۔ ہر غزل کی ردیف قافیوں کا حق ادا کرتی ہے اور شعر کی موزونیت میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ان کی غزلوں میں غم دنیا اور غم جانا دونوں طرح کے اشعار شامل ہیں۔ اپنے جذبات کی، واقعیت کی
وہ اپنی حساس طبیعت سے فکر و فن کے ساتھ ترجمانی کرتی ہیں۔ غم دنیا کے اشعار میں یہ عام انسان کا درد، گرتی ہوئی قدروں، عورت کی زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ، حب الوطنی وغیرہ کے موضوعات کو خوبصورتی اور ملائم لب و لہجے میں بیان کرتی ہیں۔ سلاست، لطافت، خیالات کی آسانی، تشبیہات، استعاروں اور آسان زبان سے ان کے یہاں حسن بیان کی جدت کا دیدار بھی ہو جاتا ہے۔ بلاغت کی وجہ سے ان کے کچھ اشعار اعلیٰ شاعری میں بھی شمار کیے جا سکتے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، میری خوشیوں کے بادشاہ بتا، میری خوشیوں کے بادشاہ بتا، کب تلک ہے بہار کا موسم، تجھ کو محفوظ بلاؤں سے رکھوں گی ہر دم، تجھ کو محفوظ بلاؤں سے رکھوں گی ہر دم، اپنا تعویذ بنا دل سے لگا لے مجھ کو، ایک پل میں یہاں ایک پل میں وہاں، ہم فقیروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ایک پل میں یہاں ایک پل میں وہاں، ہم فقیروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ایک غزل کے شعر میں کہتی ہیں کہ ایک ذرا تتلی ہوا سے کیا اڑی، ایک ذرا تتلی ہوا سے کیا اڑی، اس کا تو دشمن زمانہ ہو گیا، ایک ذرا تتلی ہوا سے کیا اڑی، اس کا تو دشمن زمانہ ہو گیا۔ فرماتی ہیں کہ اندھی کروتیوں پہ یوں چپ چاپ کیوں چلیں، اندھی کروتیوں پہ یوں چپ چاپ کیوں چلیں، ظلموں پہ اب سوال اٹھاتی ہیں بیٹیاں، ظلموں پہ اب سوال اٹھاتی ہیں بیٹیاں، دل کو قرار ہے نہ فضا میں سکون ہے، دل کو قرار ہے نہ فضا میں سکون ہے، دہشت ہے خوف ہے یہاں نفرت ہے آج کل، دل کو قرار ہے نہ فضا میں سکون ہے، دہشت ہے خوف ہے یہاں نفرت ہے آج کل، آرتی حق ہے ان کو جینے کا جو ہیں سڑکوں پہ بھٹکتے بچے، آرتی حق ہے ان کو جینے کا جو ہیں سڑکوں پہ بھٹکتے بچے، تو بدلتا ہے قافیوں کی طرح، کیا پیارا شعر کہا کہ تو بدلتا ہے قافیوں کی طرح، میں ردیفوں سی اپنے گھر میں ہوں، یہ بڑا اچھا انداز پیش کیا تھا نا، اور یعنی بے وفائی پہ ایک نیا انداز لایا انہوں نے کہ تو بدلتا ہے قافیوں کی طرح، میں ردیفوں سی اپنے گھر میں ہوں۔ آگے کہتی ہیں کہ آنکھوں آنکھوں میں کچھ ہوا ایسا، آنکھوں آنکھوں میں کچھ ہوا ایسا، میری آنکھوں میں آ گئی آنکھیں، آنکھوں آنکھوں میں کچھ ہوا ایسا، میری آنکھوں میں آ گئی آنکھیں۔ دوستوں، میں چلتے چلتے یہ بھی بتا دیتا ہوں، جو غزل کے شوقین ہیں، غزل کہتے ہیں، غزل لکھتے ہیں یا لکھنا سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے میری یہ کتاب ہے اصلاح غزل، جو پورے ہندوستان میں غزل لکھنے والے اسے خرید کے پڑھتے ہیں اور استاد لوگ بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور یاد دہانی کے لیے۔ اس میں بہوریں ہیں، زحاف ہے، تختی کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور اعلیٰ شاعری کسے کہتے ہیں، اشعار میں کیا کیا عیب ہوتے ہیں، غزل میں کیا کیا عیب عیوب ہوتے ہیں، یہ بہت ساری باریک جانکاریاں اس میں ہیں۔ یہ کتاب آپ اپنے پاس رکھیں ریڈی ریفرنس کے لیے، جو کہ غزل لکھنا سکھاتی ہے۔ دوسری کتاب اس سے تو آپ سبھی واقف ہیں، نکھار، یہ اردو تلفظ پر ہے، اور اس میں ایک ڈکشنری بھی ہے، ایک لغت بھی ہے۔ یہ کتاب امریکہ کی 10 یونیورسٹیز میں رکھی ہوئی ہے۔ تو خیر، یہ میں نے اس لیے بتا دیا آپ کو کہ آپ کو مدد مل سکے غزل لکھنے میں، کیونکہ اردو تلفظ پر ہی غزل ہوتی ہے، املا پر نہیں۔ ساتھ رکھنا ہے غزل سنگرہ، ڈاکٹر آرتی کماری، ابھیان پرکاشن، مولیہ 250، پتہ
शशि भवन, आज़ाद कॉलोनी रोड नंबर 3, मणिपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार। फ़ोन 8084505505। आरती कुमारी का ईमेल भी हमने दिया है। बहुत शुक्रिया नवाजिज़, आपने मेरे इस तबसरे को सुना। डॉक्टर आरती कुमारी की किताब साथ रखना है को साथ रखिए, ख़रीदिए, ख़रीद कर पढ़िए कि उर्दू और हिंदी का अगर सच्चा विकास चाहते हैं तो उर्दू की और हिंदी की किताबों को ख़रीद कर पढ़ना सीखें। यही बहुत ज़रूरी है एक उसके मुस्तकिल विकास के लिए, एक बुनियादी विकास के लिए ये शर्त ज़रूरी है।